बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस से अगवान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया और 54 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ये एक नापाक कोशिश की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके शुमाली वजीरिस्तान में और फोर्सेस को चूंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी इसलिए उनकी नकल व हरकत को मॉनिटर किया जा रहा था। जो दहशतगर्द अनासिर हैं, फितनल खवारिज के लोग हैं, लिहाजा इनके खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई की गई और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें 54 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया। उन्होंने कहा कि अपने आकाओं यानी इंडिया की तरह रेफर करते हुए कहा कि उनका बड़ा इसरार था कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्द घुसे और कोई ना कोई कार्रवाई डालें। एक तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, पहलगाम वाकया जिसके बाद भारत ने एक कहानी गढ़ी और भारत की मीडिया ने बिलखसूस बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है उसको तरवीज दी। उनके अहदाफ तो हासिल नहीं कर पाए। खुद बरखा दत्त जो बहुत मारूफ इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि गैर मुल्की मीडिया बिलखसूस अमरीकी मीडिया में उनको कोई खबर नहीं मिल रही, जो कवरेज नहीं मिल रही पहलगाम वाक़े के हवाले से। एक हजीमत यहाँ उठाई, दूसरी हजीमत उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के नसीब में आई जब उनको सुबकी का सामना करना पड़ा और अपनी मनपसंद करारदाद लाना चाह रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल से, वो ना आ सकी और पाकिस्तान ने उम्दा सफारतकारी का मुजाहरा किया। आज वज़ीर इत्तलात वल इरशाद अताउल्लाह तारड़ साहब ने गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि 150 किलोमीटर के फासले पर है पहलगाम LOC से। एक तो भारत की काबिज फौज मौजूद है बड़ी तादाद में, 150 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करना कि पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया और उनके लोगों ने आकर ऐसा वाकया किया, समझ से बाला है। फिर दूसरा वक़ुए के 10 मिनट बाद, सिर्फ 10 मिनट बाद उन्होंने FIR जो है वो काट ली और उसमें भी पाकिस्तान को मुल्ज़िम ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पर पेशकश की है कल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कि आप इंक्वायरी कराएं, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल एंड ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। इसी तनाज़ुर में आप गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला मोमन साहब ने, एस रिपोर्टर हैं, डॉन टेलीविजन से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा आप फॉरेन ऑफिस की बीट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से खुर्रम दस्तगीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर टू स्टार्ट विद, एक तो ये जो मैंने स्टार्ट किया कि 54 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और वजीर दाखिला ने कहा कि उनकी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान में आकर कोई कार्रवाई डालें अपने अकाउंट के कहने पर। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से कबल देख रहा था, आज मुलाकात भी हुई है जो कि अबूरी वजीर खारजा अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी साहब की और एक भारतीय फॉरेन ऑफिस के ओहदेदार जो कि उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। किस तरह देखते हैं इस कोशिश को? उस मुलाकात को आइसोलेशन में देखना चाहिए या ये जो पहलगाम के बाद भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है जिनकी मैंने कुछ वजूहात अपने इंट्रो में बताई, उसका ही शाखसाना समझिए इसको? जी, हिंदुस्तान को अब जो चैलेंज दरपेश है वो ये है कि 120 घंटे हो गए हैं अनवार साहब, और वो पहलगाम के वाक़ये के मुतालिक पाकिस्तान को उससे जोड़ने के जो हदफ था उनका, उसमें वो एक सबूत का टुकड़ा दुनिया के किसी भी फोरम पर मीडिया के सामने नहीं ला सके। और दूसरा जो है, मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि जो इसका जिक्र किया गया कि उनको बैनुल-अक़वामी मीडिया पर जो कामयाबी हासिल नहीं हुई जी, उसकी एक वजह ये है कि अमेरिका और कनाडा में जो उन्होंने एक असैसिनेशन कैंपेन यानी बाकायदा किराए के कातिलों के जरिए अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की है, उससे हिंदुस्तान की जो साख है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है मगरबी दुनिया में। और आपने देखा ही है खास तौर पे जो कनाडा के वजीर आजम हैं वो तो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं, हिंदुस्तान के बारे में तमाम जो हकायक थे उन्होंने एक्सपोज किया था। तो जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान जो है वो अपनी खफगी को मिटाने के लिए कि उनको वो पजीराई हासिल नहीं हुई जो उनका ख्याल था, तो अब उन्होंने वो तमाम जो टूल्स उनके पास हैं और जो जिसकी तरफ पाकिस्तान ने बारहा इशारा भी किया है कि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो कोशिश भी उनकी जारी रहेगी। और हमें
بلا شبہ چوکنا رہنا ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں بھی غالباً وہ ایک اور کوشش کریں گے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ چوکنا ہے اور پوری طرح پاکستان کی سرحدوں کی نگرانی کر رہی ہیں، تو ان کو ناکامی ہوگی اور پہلے بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی۔ سر ہمارا جو برطانیہ لندن میں ہائی کمیشن ہے اس پہ حملہ بھی کیا ہے انہوں نے، وہاں احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو بھارتی وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب، وہ من کی بات ایک سیریز ہے وہ اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور میں چونکہ سوشل میڈیا پہ ان کو سن رہا تھا تو انہوں نے دوبارہ سے اس دھمکی کو دہرایا ہے کہ یہ جو پہلگام میں ہوا ہے 22 اپریل کو واقعہ، اس کا بدلہ لیا جائے گا کرنے والوں کو اور ان کے جو پیچھے عناصر ہیں ان کے خلاف۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ آپ پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، پلوامہ وہ میں سر پلیز گو ہیڈ۔ آپ کے ناظرین کے لیے جو بات دلچسپ ہے وہ یہی ہے کہ نریندر مودی اور ان کی حکومت جو ہے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا باقاعدہ طور پہ، جی، لیکن ان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے تمام جو اقدامات تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے جس کا انہوں نے اعلان کیا۔ لہٰذا وہ ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے نام نہیں لے رہے لیکن وہ جو ہے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو جو دھمکیاں ہیں پاکستان پہلے بھی ان کا جو مقابلہ کر چکا ہے، الحمدللہ 2019 میں بھی ہم پاکستان کی ایئر فورس نے ایک بے مثال ایکشن میں ان کے 2 جہاز گرائے، ان کے ایک پائلٹ جو ہے اس کو حراست میں لیا، اور پوری دنیا کو یہ ثبوت ملا اس پائلٹ کے ہونے سے کہ کس طرح ہندوستان جو ہے وہ بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ آج بھی کلبھوشن یادو جو ہے وہ ہماری حراست میں ہے اور وہ دنیا کے سامنے ایک ثبوت ہے ہندوستان کا۔ تو پاکستان کے سامنے ایک تو چیلنج یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی زمینی اور فضائی اور جو بحری بارڈرز ہیں ان کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت کریں گے، لیکن پوری دنیا میں اب ایک میڈیا آفینسو کرنا ہے کہ ہندوستان کو اب بہت سارا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، جس طرح میں نے کہا کہ امریکہ اور کینیڈا میں جس طرح انہوں نے اسیسینیشن کیمپینز کی ہیں، پاکستان کے اندر جس طرح ان کا جہاز ہے اور جو کلبھوشن یادو ہے، اور ایک چیز جو کم لوگ جن کو یاد ہوگی کہ 2020 میں ہندوستان کا ایک میزائل بھی انارمڈ میزائل بھی آ کے میاں چندوں میں گرا تھا۔ تو لہٰذا جی ایگزیکٹلی خرم صاحب سے جو ہر قسم کی دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کے سامنے آئی تھنک اپنی حفاظت کا چیلنج تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا چیلنج یہ کہ ہندوستان کو ایکسپوز کرے پوری دنیا میں بطور ایک دہشت گرد ملک کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کے فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں اور فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ میجر جنرل زاہد صاحب، سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالخصوص میں چاہوں گا کہ خرم صاحب نے اوور آل ایک تصویر پیش کی جو ISPR کے مطابق جو خارجیوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سگنیفیکنٹ دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک تو یہ سگنیفیکنٹ اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں پاکستان کے خلاف انوار صاحب جو سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس کو پرسو بھی کیا جا رہا ہوگا، آج بھی مجھے اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ کچھ ان کے افغانستان کے متقی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے فارن آفس کے کچھ لوگوں کی، جوائنٹ سیکرٹری کی، تو پروبیبلی یہ دیکھیں یہ ایک سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ایک ویسٹرن بارڈر کی، ایک انٹرنل پاکستان کے اندر ایسے حالات خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کہ جہاں سے ایک پاپ اپ کیا جائے، اور ایک سیناریو میں آپ کو بتا رہا ہوں وچ کین بی دا ورسٹ سیناریو فار پاکستان، اور دوسرا ایسٹرن بارڈر کے اوپر آلریڈی ٹینشن ہے بٹ ایسٹرن بارڈر کے اوپر۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی وہ کائنیٹک یوز کریں گے نہیں کریں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کائنیٹک تو آلریڈی یوز کر رہے ہیں تھرو دیئر پراکسیز۔ جی بالکل، اب جو جعفر ایکسپریس پہ قتل کیا ہے انڈیا نے ہمارا لوگوں کا، یا جو ہمارے مزدور پنجابی مزدور بلوچستان میں مار دیے جاتے ہیں، یا ہمارے دارالعلوم حقانیہ پہ ابھی جو ہوا ہے، یا جو بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، پھر اوپر ہماری ایجنسیز میں جو ہو رہا ہے، وزیرستان میں جو ہو رہا ہے، جو ہمارے ایلڈرز کو مارا جا رہا ہے، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو جو فورسز آف آرڈر ہیں ہمارے پاکستان کی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ان ریجنز میں، تو یہ اپلیکیشن کس کی ہے؟ اپلیکیشن ہے جو سپانسر کی،
جس نے اپنے کلائنٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ افغانستان کی عبوری حکومت ہو، چاہے وہ فتنہ الخوارج کے لوگ ہوں، ٹی ٹی پیز ہوں، بی ایل اے، بی آر اے، بی آر ایف، تو یہ سارے اس کے کلائنٹس ہیں، تو اس کی کائنیٹک اپلیکیشن انٹرنل جاری ہے۔ اب انہوں نے یہ دیکھے نا فٹ سولجرز پش کرنے کی کوشش کی، 54 از اے ہیوج نمبر۔ ایگزیکٹلی تو یہ وہ خوارج کے وہ فٹ سولجرز تھے کہ یہ جاتے ہی اگر 6-6 7-7 کی ٹولیوں میں بھی جا کے آپریٹ کرتے تو 15-20 جگہوں پہ انہوں نے انسیڈنٹس کرنے تھے۔ تو اس کا میگنیٹیوڈ دیکھتے ہیں، ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی۔ دے ہیو بین ٹیکن اے بیک۔ جو پاکستان کا ریسپانس کیا نا جی، وہ سمجھے کہ اپنے انٹرنل حالات کی وجہ سے، پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے، سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کی وجہ سے، بلوچستان کی وجہ سے، خیبر پختونخوا کی وجہ سے، کچھ بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں، صوبے اپنے کوئی پانی کے ایشو کھڑا ہوا ہے، کوئی انرجی کی کرائسس، تو ان ساری کرائسس کو اس نے دیکھا ہے، تو صحیح دے تھاٹ کہ یہ، لیکن یہ رسپانس کیا نیشن کا، یہ کسی یہ ملٹری جو ہے نا جی، یہ صرف ملٹری کا رسپانس نہیں کہ یہ نیشن کا رسپانس کیا، اور جب نیشن کا رسپانس چلا جاتا ہے تو کیا چیز وہ ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دا ول آف دا نیشن۔ تو پاکستان کی انہوں نے دیکھ لی کہ کیپیسٹی بھی ہے ریٹیلیٹ اور کوئڈ پرو کو پلس واپس کرنے کی، کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جس طرح بالا کوٹ میں ول آف دا نیشن شو کی گئی تھی، اب یہ ول آف دا نیشن پلس شو کی جائے گی۔ اور پھر آپ نے جو ول آف دا نیشن پلس کا ورڈ یوز کیا، جی ہاں، پلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈبل ڈاؤن ایفیکٹ۔ یس سر، آپ دیکھیں نا آپ کا جو پاکستان کا میئرڈ رسپانس کیا ہے ان آل ڈومینز، ان کے اس ایکشن کے بعد جو انہوں نے کوریوگراف کیا، ایک ڈرامہ لکھا ہے۔ معذرت، خرم صاحب کہہ رہے تھے نام نہیں لے رہے پاکستان کا آفیشلی، لیکن سنتاس معاہدے کو ان ابینس رکھا ہوا ہے، سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کا جو سٹاف ہے ڈپلومیٹک، اس کو کٹ ڈاؤن کر کے 30 پہ لے آئے ہیں۔ ہمارے نیوی ایئر فورس کے اتاشیز کی واپسی انہوں نے کی ہے، تو ایکشنز تو سارے پاکستان مخالف لے رہے ہیں۔ پاکستان دیکھیں، امریکہ کی، ہمارے کسی پاکستانی کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے یہ جو اپنے آپ کو اس نے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں اپنے آپ کو جو واچ ڈاگ کا رول دیا ہوا ہے، وہ امریکہ سے تو وہ فائدہ اٹھائے گا یا کام کروانا چاہتا ہے کہ جی میں چائنا کے کمپیٹ کر رہا ہوں، بٹ اس کی ہر تیاری، اس کا ہر ایکشن، اس کی ہر سوچ، اٹس اونلی دیکھیں ہندوتوا کی اپلیکیشن از اونلی ڈائیورٹڈ اگینسٹ پاکستان، ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹس وائی پاکستان کے دیکھیں نا، ہمارا جو میزائل پروگرام ہے، ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ہماری جو آرمڈ فورسز ہے، ہماری جو اسٹریٹجی، ہماری جو ملٹری اسٹریٹجی، اٹ از ڈائریکٹڈ اگینسٹ ون اینیمی آف پاکستان اینڈ دیٹ از انڈیا۔ ہمارے اور کوئی عزائم نہیں ہے۔ کبھی ہمیں تھریٹ اسرائیل کو ڈراتا ہے کہ جی آپ کو ادھر سے تھریٹ ہے، کبھی امریکہ کو ڈراتا ہے جی ہم ان کے، ہمارا کسی کے بارے میں، پاکستان از اے کنٹری آف پیس، پاکستان ملٹری از اے ملٹری آف پیس، پاکستان نیوکلیئر پروگرام از دی پروگرام آف پیس اینڈ شورٹی آف پیس فار پاکستان آلسو۔ ویری ایپلی پٹ اپ۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا عبداللہ کہ جو انڈین میڈیا ہے، اور ابھی خرم صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ابھی ہم پروگرام سے پہلے جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ نیریٹو کی وار ہے۔ انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے ان نیسیسری، بغیر ثبوت کے سبسٹینشیٹ کر کے انہوں نے ایک طبل جنگ بجایا ہوا ہے اور اچھل کود جاری ہے، اور جس قسم کا طرفہ تماشا لگا ہوا ہے، تجزیہ کار سابق جرنلز بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان مخالف جو ہیٹ ہے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ آپ نے جو انگلینڈ میں پاکستان ہائی کمیشن، اس کے باہر مظاہرے بھی دیکھے، آج حملہ بھی انہوں نے کر دیا۔ اس کا جواب کیسے دیا جائے ان نیریٹو وارفیئر؟ کیونکہ اس میں ہم نے ان کو ملٹری کے حوالے سے تو انہوں نے بات کی، بفٹنگ ریپلائی ہوا پلوامہ فالس فلیگ کے بعد، انہوں نے ناپاک جسارت کی بالا کوٹ کی، جس کا پھر بڑا جسے کہتے ہیں دندان شکن جواب دیا۔ اور آج دا نیوز اخبار میں یہ ہے کہ وہ را نے اندرون خانہ ISI کا شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ ان کے چیف جو ہیں وہ وہاں موجود تھے جب پاکستان نے ارادی طور پہ ٹارگٹ نہیں ہٹ کیا، لیکن فالس ٹارگٹ ہٹ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو کیسا مقابلہ کریں؟ انور، تھینک یو سو مچ۔ میں 99 میں جب واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے تو اس کے تقریر سن رہا تھا، اور مجھے ایک لیڈرشپ، مطلب جب میں مودی اور واجپئی کو کمپیئر کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم ایک زخم ہے، لیکن زخم اب بڑھ چکا ہے اور نشان باقی ہے، تو ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ میں جب واپس جاؤں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے، میرے پارٹی والے، کہ آپ نے پاکستان، مینار پاکستان جا کر آپ نے پاکستان پر مہر لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا میرے مہر لگانے سے پاکستان چلتا ہے، پاکستان کا اپنا مہر ہے اور خود ہی چل رہا ہے۔ اور جب میں دوسری طرف مودی کو دیکھتا ہوں کہ مودی جس طرح ایگریسولی وہ چیزیں کرے، اور اس میں دو چیزیں بڑی، جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہی واقعہ ہوا، اگر وہ پاکستان کو اپروچ کرتے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہمیں شبہ ہے کہ آپ کا مبینہ طور پر کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، تو پاکستان کا رسپانس
ہوتا کہ ہاں ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب ہمارے فارن آفس سے بھی جو شروع میں پہلگام کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ گیا اس میں اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا, تو اس چیز کو بھی بڑا اچالا گیا. لیکن انڈیا اور پاکستانی میڈیا کو آپ کمپیریٹیولی دیکھیں, ہماری میڈیا کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب بھی پاکستان میں ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ انڈیا اور افغانستان کی بات تو ہوتی ہے, لیکن ہمارے عوام اور ہماری میڈیا یہ بات بھی کرتی ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس یا سیکیورٹی فیلور کے اوپر بات کرتی ہے. ویری امپورٹنٹ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورے میں نے 2-3 انڈین جرنلسٹ سے پوچھا جو بڑے وائس مطلب بہت سمجھے آواز ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کسی چینل پہ نظر نہیں آ رہے, تو ان کا موقف یہ تھا کہ آپ چاہتے کہ ہمارے گھر جلے. اتنی عدم برداشت ہے انڈیا کے اندر کہ وہ کہتے تھے کہ آپ چاہتے کہ ہمارے گھر جلے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوال ٹھیک ہے, دہشت گردی ہم پوری دنیا میں مطلب ہم خود دہشت گردی کا وکٹم ہے, 70-75 ہزار ہمارے لوگ جس میں ہمارے سویلین سیکورٹی فورسز لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, تو باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے وہ دہشت گردی پر بھی بات کرتے, تو لیکن کم از کم یہ بھی کہتے کہ جو تھریٹ الرٹ 1 مہینے پہلے جاری ہوا تھا ہندوستان انڈین ٹوڈے نے اس پہ لکھا ہے, اس کے بعد وہاں پہ وہ میئر کیوں نہیں کیے گئے. تو جو مودی بول رہے ہیں اس کی میڈیا بول رہے ہیں, ظاہر سی بات وہ کارپوریٹ میڈیا ہے. میڈیا انسپائرڈ میڈیا, مودی انسپائرڈ میڈیا ہے یا میڈیا انسپائرڈ مودی صاحب کا جو نیریٹو ہے بلڈ ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا. دیکھیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پاپولزم کی لہر آئی ہے, اور اس کے بعد خاص کر انڈیا نے جو ہندوتا کی آئیڈیالوجی ہے, بی جے پی کی آئیڈیالوجی ہے, وہ بہت زیادہ صلاحیت کر چکے ہیں انڈیا میں. اور آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد وہ مندر میں پہنچ گئے مسلمانوں کے پاس کہ ہم نہیں چاہتے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ انڈین جو عوام ہے وہ وہی کنزمپشن چاہتی ہے جو اس کی میڈیا بول رہی ہے, اور وہی عدم برداشت والی چیزیں وہ کرنا چاہتے. تو اگر آپ دیکھو تو انٹرنیشنل جب ہم ڈپلومیٹ سے ملتے یا جرنلسٹوں سے رابطہ کرتے تو وہ کمپیریٹیولی کہتے کہ پاکستان کی میڈیا بہت میچور ہے, اور وہاں پہ ایک سرکس بنا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں اچھے جرنلسٹ ہیں, انڈیا میں اچھے جرنلسٹ بھی ہے, انہوں نے انٹرنیشنل کچھ آرگنائزیشن کو انالیسس دیے ہیں, لیکن مودی کو پتہ ہے کہ ان میڈیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو مودی بول رہا ہے وہ اس کی میڈیا بول رہا ہے. مطلب اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ مودی اس سے پہلے جب الیکشن ہوتے تھے اس سے پہلے ٹیررزم کے واقعات ہوتے تھے, تو جو بہار کا الیکشن ہے کیا مودی اس کو کیش کرنا چاہتا ہے؟ تو باوجود اس کے کہ وہ اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ سفارتی محاذ پہ اٹھاتے اور کہتے کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے, ہمیں شعبہ ہے, تو آپ ہمارے ساتھ تحقیقات میں تعاون کریں. لیکن پھر جو 37 معاہدے کی بات ہے, مطلب مودی ایک ان کا واپس آیا, انہوں نے ایئرپورٹ پہ ہی میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن ان کے فارن آفس نے پھر ایک کلیریفیکیشن جاری کی کہ 37 معاہدے کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے سسپینڈ کو, وہ اس طرح نہیں ہے. مطلب وہ کلیریفیکیشن دے رہی ہے ان کی فارن آفس کہ ہم نے سسپینشن کا ورڈ یوز نہیں کیا, یا سسپینشن کا مطلب یہ نہیں ہے. تو مودی کی جو وار جنگوئزم ہے وہ ان کے فارن آفس کے لیے اور وہاں کے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکا ہے. جیسے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جعفر ایکسپریس کی آپ نے بات کی, آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور بالکل آپ جیسے آج جو یہ فتن الخوارج ہیں, وی آل نو کہ یہ کس کی پراکسیز ہیں, ان کے پاس ہتھیار کہاں سے ہے, یہ پیسے کے بنیاد پر تمام قتل و غارت کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس ہوا, جس طرح پاکستان کو اسی سطح پہ اس کو اٹھانا چاہیے جس طرح بھارت نے بغیر ثبوتوں کے پہلگام ہو یا کوئی اور واقعہ, وہ پاکستان پہ دشنام ترازی شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں بھارتی اس میں ہاتھ ہے یا بیکنگ ہے, کیا ہمیں بھی اب اس طرح فور فرنٹ پہ آ کر بات کرنی چاہیے جو ہم نیریٹو وار کی بات کر رہے ہیں؟ جی انوار صاحب, اس کے کانٹیکسٹ کو ذرا براڈ کرتے ہیں. جی اچھا, ڈسکشن میں براڈ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں. پاکستان از اے سیریس کنٹری. یہ ایونٹ ٹو ایونٹ چلنے والا کنٹری نہیں ہے کہ ایک ایونٹ ہوا اور آپ نے نی جرک کہہ لیں یا جو. آئی تھنک پاکستان کو جو کرنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو سیریسلی ریڈو. اب ہمارا جو چیس بورڈ ہے نا, اس کو دوبارہ لگانا پڑے گا. اچھا, ہمیں ریسیٹ کرنا پڑے گا اپنا کورس بھی اور اپنا ڈسکورس بھی, دونوں چیزیں سے. وجہ اس انڈیا نے, ہمارے اس ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ نے ہمارے نیبرہڈ میں رہنا ہی رہنا ہے. یہ ہمارے کوئی عزائم تو نہیں ہے کہ ہم انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے. جی. دوسری طرف افغانستان بھی ہمارا نیبر ہے, اس سے بھی رہنا ہے. جی. افغانستان کے لیے انپریسیڈنٹڈ اگر کسی نے دنیا میں یا فار دیٹ میٹر ان دا ہسٹری کسی ملک نے کسی اور نیبرنگ کنٹری کے ساتھ یا نیبرنگ کنٹری یا فرینڈز کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی پاکستان نے دی ہے. ہسٹری میں آپ مجھے اٹھا کے دکھا دیں کبھی پذیرائی کیوں نہیں ہے؟ پھر سوال یہ ایز اے کرٹک میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیوں اپریسیشن اس لیول کی کیوں نہیں ہو؟ دیکھیں نا, وہ میں عرض کر رہا ہوں مزاج ہے انفارچونیٹلی. ہاں, ہم نے اس مزاج کو ہماری جو سپریم ہماری جو ایز اے نیشن ایز اے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں,
ہمیں وہ کبھی پختونوں میں ڈال دیا جاتا ہے, کبھی بلوچیوں میں, کبھی پنجابیوں میں. نہیں, میں ایک اکومولیٹو جو ہمارا کلچر ہے, دیٹ از آر نیشنل کلچر, پاکستانی کلچر. یہ ایک گلدستے کے ہم سارے خوبصورت پھول ہیں. جب گلدستے کو آپ سونگیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں پھول کی خوشبو ہے, اس کی ایکومولیٹو خوشبو ہے. تو یہ پاکستان کا ایک مزاج بن گیا ہے. میں اگر پنجابی ہوں تو میں نے اپنے پٹھان بھائی سے ایک چیز اچھی لے لی ہوئی ہے, میری اچھی چیز ان کے پاس ہے. تو ہماری ایکومولیٹو کے یہ پاکستانی ایز اے نیشن, ہمیں جان بوجھ کر کے جی بلوچ غیور ہے, پٹھان وہ ہے, پنجابی ایسے, یہ برٹشرز نے کیا ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, ڈیوائیڈ اینڈ رول, کہ ہمیں ساروں کو بھائی میری جو میرے گلدستے کی خوشبو ہے وہ میری رہنے دو. یہ پاکستان کی اس خوشبو سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. پھر جوڑا گیا کہ افغانستان کو یہ پختون ہمارے, جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے صوبوں کی اور فیڈرل کی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو بھائی ہیں. یہ بھائی جتنا تمہارا بھائی ہے, جتنا مومن صاحب کا وہ بھائی ہے, اتنا ہی وہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا وہ مومن صاحب کا دشمن ہے اتنا. اب جب مرتے ہیں تو دھماکہ کہاں پہ ہوتا ہے جی؟ دارالعلوم حقانیہ سرحد میں, کے پی کے میں ہے جی, کے پی کے میں دھماکے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں تو دھماکہ چاہے ہب میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے اسلام آباد میں ہو, لاہور میں ہو, یا پشاور میں ہو, کہیں بھی وہ پاکستان میں دھماکہ ہے. تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا. میں اس بات کی طرف کوئکلی واپس جانا چاہوں گا کہ ہم الزام ان پہ لگاتے ہیں. ہم اس لیے نہیں لگاتے کہ پاکستان از اے سیریس اسٹیٹ, بٹ ہم نے دو چیزیں اب کرنے والی ہیں, وہ ضرور ہم نے کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی, انڈیا میں یہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن ہو چکی ہے, جیسے زائنزم کی, ٹھیک ہے. اب یہ انڈیا اسی مزاج سے چلتا ہے نہیں چلتا, یہ تو ان کا اپنا کورس ہے, بٹ ہمیں تیاری اس کے مزاج کے مطابق کرنی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ان کے بہت سے انڈین جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاج ایسے ہی چلے گا, یہ پروٹریکٹڈ رہے گا. یہ بدرو مودی سے نکلے گی تو امت شاہ میں چلی جائے گی, امت شاہ سے نکلے گی تو ڈوول میں چلی جائے گی, ڈوول سے نکلے گی تو بی سی ڈی میں چلی جائے گی. ان بدروؤں کا علاج جو ہے, بدروؤں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. افغانستان سے مجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دکھ کے ساتھ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے ہمیں 3-4 سال کے علاوہ کبھی کوئی سکون کی خبر نہیں دی. تو وی ہیو ٹو ریسیٹ آر کورس ود افغانستان آلسو. ایک 2+2 حالیہ دورہ کیا 19 اپریل کو سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ, اور بڑی اچھی گفتگو, کھل کے گفتگو ہوئی. اور یہ آج دیکھیں 54 آورس ہیں. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2+2 4 کی پالیسی ابھی ہمیں اپنانی ہوگی. اب نہ اس کو 3 کر سکتے ہیں, نہ 5 کر سکتے ہیں, جو پاسٹ میں ہم نے مسٹیکس کی ہیں. عبداللہ, افغانستان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا, جو ابھی حالیہ دورہ ہوا, ہم نے اس پہ شو کیا, سیٹرڈے کو گئے تھے, اور وہاں پر اسحاق ڈار صاحب نے لائیو پریس کانفرنس تھی, ٹولو ٹی وی پر بھی آئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کھل کے بات کی ہے کہ نہ آپ کی سرزمین استعمال ہو, نہ ہم افغانستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی کارروائی ہونے دیں گے. اور 54 لوگ جو جس خبر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ پاکستان انٹر ہو رہے تھے, شمالی وزیرستان, اور ظاہر بات ہے وہ کس لیے ہو رہے تھے, who else better know than you, کیونکہ مومن میں, باجوڑ میں, وزیرستان میں, پشاور کے سیٹر لے لیا انہوں نے, دارالعلوم حقانیہ کی, اکوڑا خٹک نوشہرہ میں یہ کارروائیاں وہ کرتے ہیں. انوار دیکھیے, میں فوج کی پالیسی کو بڑا کرٹیک رہا. جب میں مطلب ٹرائبل ایریا میں پیدا ہوا تو چیزیں جب ہم دیکھتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا وہ آپشن ہم یوز کرتے تھے. لیکن فرسٹ ٹائم ایز اے کرٹیک میں اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے یا وہاں پہ لوگوں کا جو تاثر ہے وہ یہ کہ پاکستان کو سمجھ آ گئی کہ گڈ اور بیڈ نے اور پراکسی وار نے اس کے وجود کو بہت زیادہ زخمی کر دیا. تو فرسٹ ٹائم وہ گڈ اور بیڈ کو سے نکل کر وہ صحیح طرح آپریشن کر رہے اور ان لوگوں کو مار رہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے لوگ بھی شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے اور دیگر جو حافظ گلبادر گروپ ہیں ان کے لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اس میں ہماری کچھ کمزوری ہماری ڈپلومیسی کی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی اور افغان طالبان آئے تو ہم نے بہت بری طرح ہم نے سیلیبریٹ کیا. ہمارے وزیر دفاع نے ہر جگہ سے غلامی کی زنجیریں توڑی, لیکن ہم نے اس کے بعد ڈپلومیسی نہیں کی. ہم تو یہ کہتے تھے کہ اشرف غنی جو ہے وہ پرو انڈین ایک گورنمنٹ ہے, لیکن جب طالبان آئے تو اس نے پہلے کام کیا انہوں نے سب سے پہلے 7-8 ہزار لوگوں کو رہا کیا جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے اور وہ جیلوں میں تھے, اور دے اوپن پیراڈائز. تو اس وقت جو ڈار صاحب کا دورہ تھا اس میں سب سے زیادہ کنسرن, اس سے پہلے جو ہے وہ نمائندہ خصوصی ہمارے صادق خان صاحب گئے تھے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ افغان طالبان نے کہا ہے اس وقت جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے دونوں کے بیچ, کہ جب یہ جرگہ بھی ہوا تھا پیس جرگہ, تو انہوں نے کہا افغانستان کے حکام نے کہا وہ پیس جرگے میں کہ اگر ٹی ٹی پی اور پاکستان کا صلح نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے لوگ کو کسی ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں پہ پاکستانی بارڈر نہ ہو. وہاں پہ باقاعدہ نور ولی محسود اور افغان طالبان کے بیچ لڑائی, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اب امریکہ کے خلاف جنگ ختم ہوگی تو پاکستان کے خلاف ہم جنگ شروع کریں گے. تو اس وقت جو افغان طالبان ہے اب وہ جنگ سے نکل کر حکومت میں آ چکے ہیں, اور مورلی
وہ ٹی ٹی پی کو اس طرح کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ پاکستان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کہہ سکتے؟ ایک حکومت وقت ہے اس کو، ان کو کیا امر مانے ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتے؟ لیکن وجہ یہ ہے کہ ایک حکومت ہے نا۔ دیور وار لارڈس، مطلب وہ کوئی جمہوری لوگ نہیں تھے جو اقتدار سے آئے تھے، اور انہوں نے 40-45 سال ادھر گزارے ہیں، تو اب جو وہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر وہ رہ رہے، تو وہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو مطلب وہ مورلی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور طالبان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو دوحہ معاہدے میں یا قطر معاہدے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود جب جرگہ ہوا تو ٹی ٹی پی کی ساری لیڈرشپ کدھر تھی؟ کابل میں تھی۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اب ڈپلومیسی کو آگے بڑھانا ہوگا، اور بھی ہمیں اپولوجائز کرنا ہوگا، ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ جو ہم نے سیلیبریٹ کیا دیٹ واز این انٹیلیجنس اینڈ پولیٹیکل فیلور، جس کی وجہ سے ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ جنرل صاحب اس پہ کوئی پوائنٹ آپ کیجئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، اور ہم نے کیا تھا، اور چائے کی تصویریں بھی آئی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ از نارمل، تو اس اینڈ پہ میں چاہوں گا، اور پھر میں آپ گفتگو دوبارہ ہم پہلگام اور بھارت پہ جائیں گے، لیکن میں نے اس کا ضرور جواب دیجیے گا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت نوازش پروگرام سچتے کے لیے وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں، عبداللہ مومن صاحب ہیں، پہلگام واقعہ اور اس کے ساتھ جو جڑے معاملات ہیں ان پر میں آپ سے جاننا، آپ کی بھی ایک گفتگو میں آج سن رہا تھا اور آپ نے اہم نکات اٹھائے۔ سر یہ جو بھارت کی جانب سے ایک آبی جارحیت بھی کی جا رہی ہے، اور ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ اٹس ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، ایک تو اس طرف ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور دوسرا بغیر پاکستان کا نام لیے تمام پاکستان مخالف فیصلے کر ڈالے ہیں بھارتی وزیر اعظم نے، اور آج وہ من کی بات میں کہہ رہے تھے کہ وہ اس حوالے سے بدلہ لیں گے۔ تو پہلے پلوامہ ہوا، اس کے بعد پھر بالا کوٹ ہوا، اب پہلگام ہوا، اب دوبارہ سے انیشیٹو انڈیا یہ لے کے بیٹھا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ٹائمنگ شاید ان کی چوزنگ کی ہوگی، ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے سر؟ دیکھیے ہمارا رد عمل تو آ چکا ہے آپ کے سامنے، پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے بڑا بھرپور رد عمل آیا ہے، اور جو بھی انہوں نے پاکستان کے لیے کہا ہے یا پاکستان کے لیے کیا ہے اس کو اسی زبان میں، اسی لہجے میں اور اس سے بڑھ کے جواب دے دیا گیا ہے، مگر اس میں کوئی ایسی پرووکیشن نہیں کی گئی جو وار کی طرف لے کر جائے خطے کو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جتنے الزامات پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں، اگر بھارت یہ الزامات لگانا چاہتا ہے اور ان الزامات کی آڑ میں پانی کا جو ہمارا معاہدہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کو سسپینڈ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ان تمام الزامات کے لیے ثبوت فراہم کرنے پڑیں گے۔ جی یہ تو وہ آپ کو یاد ہوگا ایلس ان ونڈرلینڈ ایک دیوان کی کتاب جس میں وہ ریڈ کوئین جو ہے وہ کہتی ہے کہ آف ود دا ہیڈ، تو اس کو سارے اس کے حواری جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں یور میجسٹی ٹرائل فرسٹ دین ججمنٹ، تو وہ کہتی ہے نہیں یہ میرا قانون ہے، یہاں پہ ججمنٹ فرسٹ اینڈ ٹرائل لیٹر۔ تو بھائی دنیا میں ایسے تو نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں روز 10 جوان 15 جوان شہید ہوتے ہیں، ہماری سویلین آبادی میں 15-20 لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک میں جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ لوگ تھوڑا سا ذکر بھی کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے، پی ٹی پی کے حوالے سے، تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ تانے بانے کہاں جاتے ہیں، یہ تانے بانے کون کھینچتا ہے، کون اس میں انویسٹ کرتا ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس حتمی ثبوت نہیں آتا تو ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ہم وار کا اعلان نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے اور اب ہم واپس حملہ کریں گے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہر ہفتے ہوتی ہے یہ چیز، اور ہمیں معلوم ہے کہ تانے بانے کہاں جا رہے ہیں، یہ سم کہاں پہ اجرا ہوا ہے، یہ میسنگ کہاں سے ہو رہی تھی، کس نے کہاں سے فون کیا، لیکن کہ ریاست اس میں شمولیت کا حقیقی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو ہم اعلان جنگ نہیں کرتے یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے جو پرووکیشن سمجھا جائے یا وار لائک ایٹماسفیئر کی طرف لے کر جائے۔ تو بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ، اگرچہ ہمیں پتا ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم اپنی سرحدیں محفوظ کرتے ہیں، انٹیلیجنس کو بہتر کرتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو بھارت کا رویہ ہے جی یہ تو کسی طرح سے سمجھ نہیں آتا۔ اس خود ہی بیٹھ کے ایک کمرے میں وہ دھوئیں بھرے، وہ کیا اسموک فلڈ وہ کہتے ہیں نا، جو اسموک فلڈ رومز کی جو انٹریگز ہوتی ہیں، ایک دھوئیں والے کمرے میں 3-4
بیٹھ گئے سیاستدان یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں کسی نے کہا ہوگا کہ ہم جارحیت تو کرتے ہیں کشمیر میں، تو جواب ملا کہ ہاں ہم جارحیت تو کرتے ہیں، بھائی یہ مسلمانوں کو خاص طور پہ نشانہ بھی بناتے ہیں، یہ تو ہماری پالیسی ہے. کہتے ہیں ہاں ہم نے تو گجرات میں بھی بنایا، پھر کشمیر میں بھی بنایا، تو پھر یہ مسلمان آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں مسلمان کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں جب ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، جب شہادتیں ہوتی ہیں، جب عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، چادریں نوچی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ سلوک اچھا نہیں رکھا. تو جواب ملا کہ ہاں وہ تو مائنورٹیز ہیں، تو مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک اچھا رکھنا، چاہے وہ سکھ ہوں چاہے دیگر مائنورٹیز ہوں، تو وہ بھی ریئیکشن کرتی ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے پاس کیا کریں گے جو پہلگام میں ہوا. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں پاکستان کا نام لگا دیتے ہیں، جی پاکستان کا نام لگا دیتے ہیں، جارحیت آپ کرتے ہیں، ریٹیلیشن اس کے اگینسٹ آپ کے اپنے ملک میں آتی ہے، اپنی مائنورٹی بالخصوص مسلمانوں سے آپ ظلم کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہنگامہ وہاں پہ ہوتا ہے تو الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر کہیں کہ الزام تو لگا دیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ سسپینڈ کر دیتے ہیں معاہدے بھی. جی وہ کسی نے پوچھا ہوگا کہ بھائی کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا نا بین الاقوامی سطح پہ. جب ہم آگے اس مقدمے کو لے کر جائیں گے اور بین الاقوامی سطح پہ جو آربٹریشن کلازز ہیں ان کو انووک کریں گے تو اس کو جواب دینا ہوگا نا کہ اس کا ثبوت کیا ہے. تو اس وقت کیا کہیں گے کہ ثبوت تو نہیں ہے، ہم نے ایسے اندازہ سا لگایا تھا. وہ ایک ہمارے ہاں وہ پنڈت فلاں بیٹھے ہوئے تھے بیوروکریٹ سینئر تھے، انہوں نے کہا پاکستانی ہو سکتا ہے تو پاکستان کا نام لے دیتے ہیں. ایسے تو نہیں چلتی بین الاقوامی سطح پہ خارجہ پالیسی. آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ آپ تمام معاہدوں سے نکل جائیں. اس وجہ سے آپ کو جو چیز سامنے آتی ہے وہ صرف جو رویہ ہے اس مودی ایڈمنسٹریشن کا وہ آپ کے سامنے آتا ہے. یہ ہمارا سمتاز کا معاہدہ تو پرانا ہے، 60-65 سال پرانا ہے. ہم نے درمیان میں 3 جنگیں لڑی مگر یہ معاہدہ تو پھر بھی انٹیکٹ رہا. ارے بھائی اس وقت کیا ہوا، 3 جنگیں لڑی مگر معاہدے کو کچھ نہیں ہوا. سنگین جنگیں لڑی بالکل اور معاہدے کو کچھ نہیں ہوا. مگر آج جب کوئی جنگ نہیں ہوئی اور ایک الزام جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور بےہودہ سا الزام ہے لیکن بہرحال اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس بنیاد پہ آپ بولیں کہ جنگ ہوئی تھی کوئی بات نہیں، لیکن 2-3 لوگوں نے ایک تنگ و تاریک اسموک فلڈ کمرے میں بیٹھ کے آج یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہے تو اس معاہدے کو ہم سسپینڈ کر دیں. تو آپ کہہ رہے پہلگام بہانہ ہے، نشانہ سنتاس معاہدہ تھا. ارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ خود مجھے بتائیے، میں تو چھوڑ دیں، میں کوئی وہ بات کرتا ہی نہیں ہوں کہ بہانہ کیا تھا اور نشانہ کیا تھا. میں تو یہ پوچھتا ہوں کوئی ثبوت کیا ہے. ہمیں کہا کہ آپ نے کروایا ہے، چلیں آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، اب بتائیے نا ثبوت کہاں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لنکیجز ہیں، وہ کہاں پر ہیں ثبوت. ہم نے تو آپ کے پائلٹ پکڑ کے آپ کے سامنے دیے، کلبھوشن جو ہے پکڑ کے آپ کے سامنے رکھا، اس کے باوجود آپ کے ساتھ تو ایسی وار لائک چیز نہیں کی سزا ان کو جو جاسوسی کر رہے. جی اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ معاہدوں سے نکل جائیں گے تو بین الاقوامی سطح پہ جب ہم یہ اپنا مقدمہ اٹھائیں گے تو کیا ان کی بحری ہے بین الاقوامی دنیا کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. تو آبویسلی ہمارے پاس اس کے فورا ہیں، یعنی ایک تو ہمارے پاس وہ فورا ہیں جو سویلائز ممالک کے پاس ہوتے ہیں، ان کو ہم ایکسپلوئٹ کریں گے. اور یہ جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جی بالکل کے سامنے رکھیں گے تو وہاں پہ بھی اگر ثبوت نہیں ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی جواب تو وہاں سے نکلے گا. مگر یہ دوسرا جو جنگ کا بخار، بھائی یار 50 دفعہ تو کر بیٹھتے، کبھی اپنا جہاز گرا دیتے ہو، کبھی یہاں سے اپنے قیدی جو ہیں ان کو واپس وصول کرتے ہو، کبھی کہتے ہو اجازت دے دو کہ وکیل ہمارے آ کے ملنے. کتنی دفعہ یہ کر کے دیکھنا ہے کہ اس کا جواب کیا ملے گا. اور اگر ایسی جیسی کو بات ہوگی تو جواب جو پہلے ان کو ہمیشہ سے ملتا رہا ہے دوبارہ مل جائے گا. دوبارہ مل جائے گا. بالکل آپ نے بہت ایپلی اس کو پٹ اپ کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ ہم سے گفتگو کرتے، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو جنرل زاہد محمود صاحب کا آرگومنٹ ہم پورا کریں گے جو اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर ली है जॉर्ज सलीम साहब ने, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जाहिद साहब आप सर बात कर रहे थे बीच में, डॉक्टर मुसद्दिक साहब से हमने बात की। मैं चाहूँगा उस हवाले से बताइएगा कि क्या हमारी वो मूव स्ट्रेटेजिकली आज पे नहीं कर रही हमको? जी बिल्कुल, देखिए मिस्टेक्स होती हैं। वो जो कहते हैं ना कि वो चाय की प्याली के अंदर तो हमने तूफान सुना था, लेकिन ये चाहे फैंटास्टिक टी हो या काबुल की चाय हो, इन्होंने तूफान बड़े खड़े किए हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं अब हमारे लिए अगली चाय की प्याली हमारे लिए क्या तूफान खड़ी करती है। चाय वाला सजा भी काट रहा है जी। बट एनीवेज, अनवार साहब बात इस तरह है कि देखें डिप्लोमेसी जॉर्ज सलीम साहब ज़्यादा मुझे बेहतर तरीके से उसको समझा सकेंगे। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ साथ एक प्रोसेस का नाम है जी। कौमें भी, इंसान भी, लोग भी गलतियां भी करते हैं और सही भी करते हैं। अब यही भारत जब 2021 में दोहा अकॉर्ड होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। इस तालिबान की हुकूमत को वो मानना नहीं चाहते। वो लोगों को बता रहे हैं कि जी टेररिस्ट की हुकूमत फिर वापस ले आए हैं। एंड 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन वो जब देखते हैं कि यार डिजोरे को छोड़ो, ये डिफेक्टो तो यही गवर्नमेंट है और अब उनका कोलैबोरेशन देखें इनके साथ, तो ये मोरालिटी या जो व्हाटएवर, तो आप मिड कोर्स करेक्शंस भी जरूर लगाते हैं। मैं तो पाकिस्तान के लिए अब ये कहूंगा कि वी हैव मेड मिस्टेक्स, लेकिन हम मिस्टेक्स हमें तब पता चलती है जब हम एक टाइम पीरियड में आगे आ जाते हैं। अभी देखिए ना, लोग कहते हैं रशिया के वॉर के वक्त हमारी पॉलिसी बड़ी गलत थी। हु कुड नो, या कौन जज कर सकता है कि रशियन जब इधर आते तो फिर क्या होता, हमारा क्या हाल होता, या क्या वो कैसे अनफोल्ड होता। अमेरिकन वॉर 20 इयर्स की एप्लीकेशन के बाद असेसमेंट डिफरेंट थी, बिल्कुल ही डिफरेंट असेसमेंट हो गई। आज हम देखें, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम दूसरों की मिस्टेक से नहीं सीखते, बार बार उसी सुराख से खुद डसे जाते हैं। जिधर भी यूनाइटेड स्टेट्स गए, बिग पावर गई हैं, उसके बाद इराक से ही हम सबक सीख लेते। जहां पे भी गई है, कहीं वॉर इन्होंने लॉजिकल एंड नहीं किया। जिधर वियतनाम हो, इराक हो, अफगानिस्तान, क्यास, कंफ्यूजन। अच्छा, अब ये देखने की हमारे देखने की जरूरत है कि दिस इज बाय डिजाइन या वो वाकई फेल हो जाते हैं, कि कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन रिम्स पे, अपने कंपिटिटर्स के रिम्स पे कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं तो पर्सनली समझता हूं कि ये एक डिजाइन के साथ किया जाता है। $7 अरब का आप असला यहां पे छोड़ के चले गए। आप ऐसे लगता है कोई हुतीज का विड्रॉल या किसी रेबल ग्रुप का विड्रॉल या कोई टीटीपी के कोई ग्रुप्स का विड्रॉल तो नहीं हो रहा था। नेटो वाज विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान। हम भी मिलिट्री में हैं, हमें भी पता है जब आप विड्रॉ कर रहे होते हैं, किसी जगह से जा रहे होते हैं और जो वेपन इक्विपमेंट आप नहीं ले जा सकते वो आप दुश्मन के हाथों में नहीं छोड़ के जाते, हम भी उनको डिस्ट्रॉय करके जाते। दीज आर द सेट एसओपीज। तो देयर इज अ रीजन जो फिर डाउट करता है। पाकिस्तान में अब कई इंटेलिजेंसिया, कई थिंक टैंक्स हैं, कई ऐसे लोग जो ओपिनियन मेकर्स, वो हमेशा कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। बट अब वो भी इनको डाउट की नजर से देखते हैं कि यार ये ऐसा है क्या। तो इंडिया और अफगानिस्तान, जो पानी कभी गुजरना था पुलों से गुजर गया। वी नीड टू रीसेट आवर चेस बोर्ड और हमें वे फॉरवर्ड में अब इसको 50-100 साल आगे देखना है। जैसे मैं पहले कहता कि हिंदुत्व का माइंडसेट इधर ही रहना है, अफगानिस्तान का ये जो नेचर है ये ऐसी ही रहनी है। अब इसके बीच में अपने बच्चों के लिए जॉर्ज सलीम साहब, इन हकायक को सामने रख के आपसे बेहतर कौन जमीनी हकायक को समझता है, हमें रीसेट करना चाहिए अपना चेस बोर्ड, जो जनरल जाहिद साहब कह रहे हैं? सर देखिए, मैं तो हमेशा ये समझता था और कहता भी रहा हूँ कि हमें जो है ना स्ट्रेटजी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। वो थोड़ा सा जो टेक्निकल अप्रोच है ना, वो जो है ज़ाहिर है कि हर दौर की और हर जो है ना वक्त की अपनी एक ज़रूरत तो होती है, लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होएगी, जिससे आप देखें चाइना को देखें। चाइना, मुझे याद है कि आज से 25-30 साल पहले जब चाइनीज़ डिप्लोमेट से हम बात करते थे और उनको कहते थे वो चाइना बड़ी तरक्की कर रहा है, आपकी मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग हो रही है, वो कहते नहीं, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमने सिर्फ जो है ना डेवलपमेंट की तरफ जाना है, और कोई बात ही नहीं करते थे। 20-25 साल उन्होंने ये सारा रखा कि जी बस ये हमारा है। अच्छा, इसी तरह जो उनके बाकी ऑब्जेक्टिव भी थे, तो हमें भी जो है अगर देखें स्ट्रेटेजिकली जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिसको कहते हैं ना, उसको फ़रोग देना होगा और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिया को देख लें, इस वक्त जो टेक्टिकल ये सारी टेक्टिकल हरकतें हैं ना जी, एग्जैक्टली टेक्निकल हरकत, लेकिन उससे क्या किया उन्होंने प्लंज कर दिया है जो पूरा खिता है। उसको एक उन्होंने जो है एक जिसको मैं तो कहता हूँ स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन कहता हूँ, उसमें ऐसा वो किया है कि वो अब इसका नतीजा क्या निकल सकता है आप देखें। आई मीन ऑलरेडी ये खिता जो है इसमें कितने चैलेंजेस हैं, फिर दुनिया जो इसके अराउंड है उसमें ईरान की तरफ देखें, उस मिडल ईस्ट की तरफ देखें, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, आगे चलें यूरोप की तरफ देखें, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं।
इस सारी सिचुएशन में, और दुनिया इस वक्त जो है वो फिर टैरिफ्स की जो इस वक्त एक ट्रेड वॉर चल पड़ी है, उससे भी जो है एक काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, उस सारी सिचुएशन में एक इतना बड़ा महाज खड़ा कर दिया और बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी वेरीफाइबल एविडेंस के, जबकि उसके तरीके मौजूद हैं। तो अगेन लेकिन मोदी की फिर हमेशा ऐसे ही रही है, मतलब उसका सियासी करियर भी ऐसे रहा है, उसकी जो है ना अप्रोच एज ए प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही रही है कि वो जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना एक स्ट्रेटेजिक जो पर्सपेक्टिव नहीं रखता, वो हमेशा टेक्टिकल होता है, शॉर्ट टर्म गेन्स को देखते हैं कि कहाँ जी हम पाकिस्तान को पॉइंट्स में आउटस्कोर कर सकें, कहाँ जी हम ये जो है ना प्रोपेगेंडे में उनको ना आउटस्कोर कर दें। तो ये अप्रोच जो उनसी है, अब पाकिस्तान को उसका जवाब तो देना ही पड़ता है। तो अब खैर, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस बार देखें जब उन्होंने ये किया सारा, और इस बार उन्होंने बहुत ही बड़ा एक बीच में ऐसा गैम्बल कर दिया, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको मैं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि देखें जंगें हुई इससे पहले हमारे मुल्कों के डॉक्टर मुसद्दिक यही कह रहे थे कि उसमें बात ही नहीं किसी ने नहीं की इन पानी को रोकने की। एग्जैक्टली। अब जब आपने इतना बड़ा वो ये गैम्बल है, ये कैलकुलेटेड मूव है, क्योंकि बहुत से कहते हैं जब इन्होंने आर्टिकल्स खत्म किए थे तो उस वक्त इनका नेक्स्ट हदफ यही था। और इंडस खुरम दस्तगीर साहब वो हमारे साथ इब्तिदा में शो में थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त भी उनके जहन में ये बात थी कि हम इस तरफ जरूर बढ़ेंगे, इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी की मनसूखी की तरफ। बिल्कुल होगी उनके जहन में, लेकिन देखें ना, उनको ये भी तो देखना चाहिए जब आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी तो आएगा। वो तो एवरी रिएक्शन, तो पाकिस्तान के रिएक्शन को फिर आप, अब ये तो नहीं है कि आप यू कांट टेक पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। और पाकिस्तान ने तो अपनी रेड लाइन हमने अपनी क्लियर कर दी ना कि दिस इज आवर रेड लाइन। तो अब वो जो है, अब उसके बाद तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ गैम्बल, बिकॉज आपने जो दूसरी साइड है उसको तो नहीं देखा कि उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके वो इस पे कैसे जो है ना उनका लाएमल का क्या होगा, और पाकिस्तान का जो आया है मे बी वो एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो इतना ज़्यादा। लेकिन द थिंग इज कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, ठीक है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहते हैं, अपने आप को दुनिया की 5वीं बड़ी इक्तिसादी कुव्वत भी कहते हैं, और हैं भी 5वीं बड़ी है भी इक्तिसादी कुव्वत, 5 सालों में 3री बड़ी बन जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है, इसके साथ ही साथ आप एक रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल अब जो है ना, और इस तरह का जो है ना एक टैक्टिकल पर्सपेक्टिव अगर आप रखेंगे। सर ये मैं जानना चाहूँगा कि इसका हमारे पास हमारी डिप्लोमेटिक ऑप्शंस क्या हैं? सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनसे बात की, इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर से बात की, ईरान ने सालसी की बात की, अमरीकी सदर ने तो तारीख से नावाकिफ़ थे, उनका ये तो 1500 साल से आपस में कश्मीर पे झगड़ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? ये जो इंसैनिटी प्रिवेल करती है इंडिया में, और हमारे साथ जो जर्नलिस्ट बैठे हैं साथी, वो जो उनका वॉर जिंगुइज्म को वो बढ़ावा देते हैं, तो डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या मूव्स हो सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसमें सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से शुरू करता हूँ। 1500 साल का अच्छा, जो उन्होंने हिस्ट्री का वो कहा, वो तो ठीक है, उनको वो जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसमें उनको एट टाइम्स ना वो उन्होंने इतने ज़्यादा वो जो है ना हिस्ट्री के कोई तालिब इल्म भी नहीं रहे वो, लेकिन जो उनका मतलब था कहने का ना वो इंटरेस्टिंग है कि बिटवीन द लाइन्स वो क्या कह रहे थे। मतलब वो नंबर्स को आप निकाल दें, बिटवीन द लाइन्स उनका मतलब ये था कि दोनों मुल्क जो है ना ये इनके दरमियान ये मसले चलते रहते हैं, ये खुद से आपस में करेंगे। तो मतलब उन्होंने उस चीज़ को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से इंडिया उसको सेल करने की कोशिश कर रहा था ना, तो ये उसमें अहम चीज़ है। इसी तरह जो आपने बाकी चीज़ें कही ना, तो देखें दुनिया जो सी है इससे बिल्कुल लाताल्लुक तो नहीं रह सकती, क्योंकि ये रीजन जो है 2 अरब आबादी का रीजन है, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसका जो फॉल आउट है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खुदा ना खास्ता कोई जंग की तरफ जाता है तो वो फिर सिर्फ इस रीजन तक तो महदूद नहीं रहेगा, वो पूरी दुनिया में जाएगा। तो इसलिए जो है, और पिछली जो इस तरह के क्राइसिस हुए हैं उसमें भी हमने देखा, इवन पुलवामा में भी एक इंटेंस डिप्लोमेसी शुरू हो गई थी। जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनमें काफ़ी सारे वो भी हैं जो हिंदुस्तान के भी बहुत दोस्त हैं। अच्छा, फिर ऐसे मौके पे वो ज़ाहिर है कोई फैसिलिटेट करते हैं डायलॉग को, कहीं मीडिएट करते हैं, जो है ना, फिर जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, अब आपने देख लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो स्टेटमेंट आई है, तो उसमें भी स्टेटमेंट में बाकी चीजें तो उन्होंने कही हैं, ठीक है जी, इस तरह, और उन्होंने वो इंडिया की चीजें बाय नहीं की, पहलगाम का जिक्र नहीं है एग्जैक्टली। आप देखें ना उसका जो फर्क है ना, 2-3 बड़े वाजे फर्क हैं पुलवामा के मुकाबले में, उन्होंने वो जिक्र नहीं किया, इंडिया का भी जिक्र उस तरह से नहीं किया। उन्होंने कहा जी हाँ, सारे मुल्कों को ये कहा गया है कि वो जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनसे करें, उन्होंने नाम भी नहीं लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह उसमें लिया गया था। अच्छा, वो सब है, लेकिन साथ ही साथ जो अगर उस स्टेटमेंट का आखिर में पढ़ें आप, तो जोर किस पे है? डी एस्केलेशन, जो है ना, शोइंग ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा है कि जी आप रिस्ट्रेंट शो कर, और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह इंडिया ये बहुत प्रोजेक्ट कर रहा है ना उनका मीडिया, कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई है, जी फलां की कॉल आई है, बिल्कुल आई हैं सारी कॉल्स।
अच्छा वो कॉल्स में अच्छा वो उससे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिस तरह कि उन्होंने सिर्फ सॉलिडेरिटी का इजहार किया या टेररिज्म को कंडेम किया। टेररिज्म को तो सब कंडेम करते हैं इस वक्त, सॉलिडेरिटी भी जब आपकी डेथ्स होती हैं तो वो भी लोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको आई कैन एश्योर यू कि उन सब ने इंडिया को ये भी कहा होगा कि प्लीज शो रिस्ट्रेन, प्लीज शो अ रिस्पॉन्सिबल इस वक्त जो है ना ऐसा एटीट्यूड, बिकॉज उन्होंने कहा कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल इंडिया प्रेशर लेगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर आपकी हो तो प्रेशर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो उसका अपना भी एक प्रेशर है, क्योंकि देखिए ना इंडिया की अगर उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है, अगर सिचुएशन का आप आज देख लें कि जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसमें आज की खबर है कि 80% रिजर्वेशन जो हैं टूरिज्म की टूरिस्ट की वो कैंसिल हो गई हैं। ठीक है, वहां से और कश्मीरी मुसलमान निशाना भी बन रहे क्योंकि हिंदू लाइव्स मैटर की भी तहरीक चला दी है पूरे इंडिया में, वो हरासमेंट शुरू होगी। अच्छा, अब द पॉइंट इज कि आपकी इकोनॉमी, क्या इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होगी इससे, जो अभी जो सिचुएशन बनी है उससे बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए ये सारे प्रेशर्स आएंगे उन पे, एंड मुझे उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ द डे सैनिटी विल प्रिवेल। सैनिटी विल लेकिन प्रिवेल। जैसा टुवर्ड्स ये कह रहे हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल, उम्मीद है और हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आप समझते हैं कि जो उन्होंने इतना मामला बढ़ा दिया है तो कोई ना कोई शरारत या ऐसी नापाक हरकत की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि अवाम में, पाकिस्तानी अवाम की बात करूं, अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो आपका चूंकि एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, आप किस तरह देखते हैं जो मोदी साहब ने जब इतना मामला बढ़ा दिया, और जैसे मैंने कहा आज मन की बात पे कह रहे थे कि हम बदला लेंगे, और पुलवामा के बाद भी उन्होंने कहा, और उनका ये इंतखाबी नारा भी था घर में घुस के मारने वाला, वो फिर किसने किसके घर में आके घुस के मारा वो एक अलग कहानी है। अनवर साहब देखें, आपने जैसे कहा कि आई एम अ मिलिट्री मैन, तो मैं एक मिलिट्री मैन वाली असेसमेंट दूंगा जी। मैं कभी भी एज अ मिलिट्री गाय दुश्मन की इंटेंशंस आई विल नेवर ट्राई टू रीड उसके बीट में कि ये कर सकेगा नहीं। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसकी तरफ से मैं ज़रूर करूंगा कि वॉर का उसको क्या फ़ायदा, जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन मैं उसकी इंटेंशंस को रीड करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि ये इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिस्क एक मोस्ट डेंजरस चीज भी वो अपना सकता है ना, वो रिस्क ले लेता है और कर देता है। अब मैंने देखना है कि एज अ पाकिस्तानी हम कहां पे खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, ग्रांटेड, वो कर सकते हैं, वो मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं, वो ऑल आउट भी जा सकते हैं, वो लिमिटेड ऑफेंसिव भी कर सकते हैं, कश्मीर तक भी कर सकते हैं, और फिर डिप्लोमेटिक के साथ साथ प्रॉक्सी तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इन इट। जितनी भी ऑप्शंस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज अ रिस्पॉन्स। अभी नेशनल रिस्पांस इज मोर इंपॉर्टेंट, फिर मिलिट्री रिस्पांस क्विड प्रो को प्लस जाएगा। मैं दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, क्विड प्रो को प्लस जाएगा। और ये पास्ट में हम कर भी चुके हैं। हमारी मिलिट्री, देखिए मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्स मिलिट्री, मैं कहूंगा कि अल्लाह करे कि इस रीजन की स्टेबिलिटी कायम रहे। हम सब ने तरक्की करनी है ना, ये हमारी मुश्तरका तरक्की। इस वक्त कोई दुनिया का मुल्क अकेले तरक्की कर नहीं सकता, उसके लोग खुशहाल हो नहीं सकते जब तक वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मुश्तरका एक दूसरे की हमने प्रोग्रेशन करनी है सोसाइटी। लेकिन एक चीज मैं क्विकली आपके प्रोग्राम कर, इस वक्त 2 मुल्कों से जो रूल बेस्ड सोसाइटीज है ना जी, जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, उसको खतरा सिर्फ 2 मुल्कों से, एक इजराइल, गाजा आपके सामने जो जेनोसाइडल, और एक इंडिया इन दिस रीजन। ये इस पूरी दुनिया का ये जो ऑर्डर है, जो रूल बेस्ड सोसाइटीज है, इनकी तबाही कर देगा। तो दिस इज इंटरनेशनल रिस्पांसिबिलिटी के रिस्ट्रेंट करें इन दोनों मुल्कों को। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हम जा रहे हैं आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अब्दुल्ला मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जॉर्ज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी राय से नवाजा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का शुक्रिया, फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, पाकिस्तान टेलीविजन आपको अपडेट करता रहेगा। प्रोग्राम सचते में इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचता है। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पाकिस्तान टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।